اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہو حسین بن علی رضی اللہ عنہما پر، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی اور اپنے خاندان والوں کی قربانی دے کر قیامت تک آنے والی امت پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ دین اسلام کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے صبر استقامت سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مستند واقعہ اختصار اور جامعیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا خوب اچھی طرح احساس ہو کہ دین ہم تک کتنی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم نے اس لیے پہنچایا ہے کہ اس پر عمل کیا جاتا رہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور ان کے ہاتھ پر خود بھی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے عہد میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے انتہائی محبت بھرا تعلق رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ دونوں کا بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرماتے، انہیں مرحبا کہتے اور قیمتی عطیات ان کی خدمت میں ہدیہ کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے اقتدار سنبھالتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو میری بیعت کرنے پر مجبور کرو اور اس معاملے میں انہیں مہلت نہ دو۔ ولید نے عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لے آؤ۔ اس نے جا کر دونوں کو والی مدینہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چند جوانوں کے ساتھ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے یزید کا خط آپ کے سامنے رکھا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر تھی اور اپنی بیعت کی خواہش کا اظہار تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور بیعت والے معاملے کو فراموش کر دیا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہیں، اس میں خیر ہے، کوفہ کی جانب رخ نہ کرے، وہاں کے لوگوں نے آپ کے والد سے وفا نہیں کی، آپ سے بھی نہیں کریں گے۔ الغرض حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ دونوں حضرات مدینہ سے چلے گئے ہیں تو اس نے مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ عمرو بن سعید اشدق کو حاکم مدینہ مقرر کر دیا۔ اس کی فوج میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بھائی عمرو بن زبیر بھی تھا۔ بعض معاملات کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف تھا۔ عمرو بن زبیر نے پہلے تو ان لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حامی تھے۔ اس کے بعد والی مدینہ عمرو بن سعید اشدق کے مشورے سے 2000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر سکے۔ اس موقع پر ابو شریح خزائی نے عمرو بن سعید کو اس کام سے روکا کہ اس سے مکہ کی حرمت پامال ہوں گی۔ جو لوگ حرم میں پناہ گزین ہے ان کی گرفتاری کے لیے فوج بھیجنا اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑنا ہے جو کہ حرام ہے۔ مگر عمرو بن سعید نے کوئی بات نہ مانی۔ عمرو بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر مکہ روانہ ہوا۔ مکہ سے باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کروں، لیکن میں مکہ مکرمہ میں لڑائی جھگڑے کو مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے آپ خود کو میرے حوالے کر دے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے عمرو بن زبیر اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں 3 سے 4 ماہ تک قیام فرمایا۔ کوفہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے ہیں، یزید تخت نشین ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ
اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو لوگ کوفہ میں سلیمان بن سرد کے مکان پر جمع ہوئے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہے۔ اس کے بعد خطوط کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جن میں یزید کی شکایات، اس کے خلاف اپنی حمایت و نصرت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ خطوط کے ساتھ ساتھ کوفہ والوں کے چند وفود بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ کیے۔ دوستو، پہلی قسط کو اسی پر ختم کرتے، دوسری قسط لے کر عنقریب آئے گی جس میں مسلم بن عقیل کی شہادت وغیرہ کا